اسلام کے اندر فرشتوں کے وجود کی بات کی گئی ہے۔ کہا جائے تو جو مسلمان ہے اس کو فرشتوں کے وجود سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اصل میں فرشتے ہیں کیا؟ یہ عربی لفظ ملک ہے اور ملائکہ یعنی ملک کی جمع ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو انسان کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا کیا تھا۔ فرشتے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے عملات میں مختلف فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو نہ سوچنے کی قوت دی گئی اور نہ ان کو انتخاب کی آزادی حاصل کی گئی۔ وہ صرف اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں فرشتوں کا ذکر بہت سی جگہوں پر آیا۔ دیکھا جائے اصل میں تو یہ ایک ایسی روحیں ہیں جو روشنی اور نور سے بنائی گئی۔ ان میں سے نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، نہ وہ شادی کر سکتے ہیں، انہیں نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے اور نہ سونے کی۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یہ، اور بڑے طاقت کے مالک بنایا ہے اللہ نے انہیں، اور یہ تیزی سے کام کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں اڑنے کے لیے بھی پر دیے۔ فرشتوں کی اگر بات کیا جائے تو ان میں کچھ کو 2، 3 اور 4 یا اس سے زیادہ پر ملے ہیں، جبکہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں جو پیغام بھی لاتے رہے رسولوں کے پاس، آپ نے سنا ہوگا کہ جبریل فرشتے جو تھے رسولوں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہی بھیجتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو 600 پر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 600 پر دیے۔ یہ فرض کر لینا کہ فرشتوں کے پروں میں یہ ہمارے پرندوں کی طرح کے پر اور غفلات ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ان میں ایسی کچھ غلاظت نہیں ہوتی۔ فرشتوں کی صحیح نوعیت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ ہم فرشتوں کے بارے میں سب فرشتوں کے بارے میں تو نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ جو خاص فرشتے ہیں ان میں ہیں، جیسے زبردست جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں ہیں جبریل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل۔ بہرحال جو بھی ہیں وہ اللہ سے یہ بہت قریب ہیں اور اونچے درجات والے ہیں۔ یہ ان میں سے کچھ اللہ سے قریب ہیں اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جو اتنے قریب نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی ہیں جو پیغام پہنچانے والے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کو اچھے اور برے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص جو کرتا ہے اور جو کہتا ہے یا جس میں جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اسے اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیتے ہیں۔ ان کو کرامن کاتبین یعنی کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو زمین کے کاموں پر مقرر فرشتے ہیں، کچھ رات اور دن میں باری باری سے ذمہ داری سنبھالنے والے فرشتے ہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جو دن کی روشنی میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں تو عصر کے وقت تک رخصت ہو جاتے ہیں، اور کچھ رات کی ڈیوٹی کے لیے ہیں، ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اصل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کے احکام بجا لانے میں غلطیاں کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان فرشتے رات اور دن میں باری باری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہیں رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا، یہ جواب دیتے ہیں اے ہمارے مولا، جب ہم وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ تو ذرا سوچئے جناب، جب اللہ نے ان فرشتوں کو اپنے آقا اور مولا کو کیا جواب دیتے ہوں گے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے۔